قیمتی وقت دیا، اپنے ایج کی، اپنے وقت کی قربانی دی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے آپ اس مشن کا حصہ رہیں گے اور آنے والی نسلوں کو اس سے جوڑتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. مولانا مفتی مصطفیٰ رضا چانگل صاحب، تو وہ اپنے اظہار خیالات کرنا چاہیں گے. وہ کہ ڈیورنگ his study course, what were his noticeable facilities he has received in the madrasa. علماء اکرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علم دین کی ضرورت اور امپورٹنس کیا ہے انسانوں کی لائف میں، اس کو کلیئر کرتا ہوں، کیونکہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی ہم تو 21 سینچری میں موجود ہیں، سائنس اپنے پیک لیول پر ہے، ماڈرن سائنس، اور تقریباً لائف کے ہر سبجیکٹ پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اور ہم نے اتنی کتابیں لکھ لی ہیں کہ اگر ان کے اوراق کو، ان کے پیجز کو ہم ایک کے بعد ایک الگ جوڑتے چلے جائیں تو ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے. تو علم دین کی اہمیت کیا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے ہمارا زندہ رہنا یہ سچائی ہے، اسی طرح موت آئے گی یہ بھی سچائی ہے. اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت مذہب اسلام ہے، اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ نہیں پیدا ہوئے، بلکہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اور جس رب نے ہمیں یہاں پیدا فرمایا تو اس نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، ہماری آزمائش ہے، اور ہمیں ایک پروسیس سے گزارا جا رہا ہے کہ جو شخص پھر جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق آخرت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا. جو ایمان پر دنیا سے جائے گا، اپنے پیدا کرنے والے خالق مالک کو جانے گا، اس کی رضا کے مطابق زندگی کو گزارے گا، اس کے لیے آخرت میں ہمیشہ کا عیش و آرام ہے، جنت ہے. اور جو شخص دنیا سے کفر پہ چلا گیا، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ پھر جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. تو اللہ رب العالمین کس بات سے راضی ہے، کس بات سے ناراض، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، اس چیز کا صحیح علم ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ علم جو حاصل ہوتا ہے یہ صرف اور صرف دین اسلام عطا فرماتا ہے. لیکن جو سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے کہ انسان کی، وہ ہے ہدایت کا ہونا، اس بات کا علم کہ جنت کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے اور جہنم کی طرف سے کون سا راستہ جاتا ہے، کس چیز سے اللہ راضی، کس بات سے اللہ ناراض. یہ ہے علم دین کی وہ ضرورت جو صرف اور صرف آپ کو شریعت اسلامیہ سے ملتی ہے اور شریعت اسلامیہ سے پوری ہوتی ہے. اور اس شریعت کے جانکار کہاں تیار ہوتے ہیں؟ مدارس اسلامیہ میں. مدارس اسلامیہ وہ فیکٹری ہے جہاں پر علوم اسلامیہ کے ایکسپرٹس تیار کیے جاتے ہیں. یہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ مدارس، خاص طور پر دارالعلوم امجدیہ، اللہ سلامت رکھے، تو انہیں اپنی دولت سے بھی مضبوط کرے، اپنے تعاون سے بھی مضبوط کرے، اور ہر طریقے کی جس ایڈ کی، جس ہیلپ کی ضرورت ہو وہ ہم امجدیہ کو پرووائڈ کرے. حضرات محترم، یہ وہ عظیم قلعہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہاں سے جو فارغین باہر آئے ہیں الحمدللہ، اور آج جو سماج میں، سوسائٹی میں ورک کر رہے ہیں، کہ ان کے ورک کی وجہ سے الحمدللہ انشاءاللہ الرحمن ایک زمانہ جو ہے ان کے کام کا معترف ہوگا. اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ہر شر سے محفوظ فرمائے. اور ہم شکر گزار ہیں ہم اپنے تمام اساتذہ کا جن سے ہم نے علم حاصل کیا اور جن کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے میں یہ جملے بولنے کے قابل ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو دونوں جہان کی بھلائی سے سرفراز فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے راہ پر چلتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی راہ چلاتا ہے۔ اجتماع منعقد ہوا اور الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ نے اتنے خدمات انجام دیے اور ایک علماء کی تعداد ہمیں اس ادارے نے دیا۔ یہ ساری چیزیں اہمیت کی حامل ہیں۔ تو اب ہم اگر اس بات کی طرف غور کریں کہ یہ سارا کچھ، یہ ساری چیزیں کیا یوں ہی جو ہے کہ ہمیں مل جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آج تو کوئی شے بغیر محنت اور کاوش کے نہیں ملتی۔ تو اب ہم اگر ان چیزوں کے پیچھے غور کریں تو ہمیں ایک ٹیم نظر آتی ہے جنہوں نے اس پر خصوصی توجہ دی، خصوصی محنت اور کاوشیں کی، جن میں سر فہرست ہمارے محسن و مربی حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی مجتبیٰ شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ہے، اور پھر اس کے بعد فضیلت العلم ماہر علوم رضویات مفتی سرفراز احمد برکاتی مدد اللہ العالی، اور شیخ الجامعہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی ابوالقیس صاحب قبلہ، اور فضیلت العلم حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام اساتذہ دارالعلوم امجدیہ کی کڑی محنتیں ہیں کہ جس کے سبب آج ہم یہ روحانی منظر بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ علماء کی ٹیم ہمارے سامنے ہے کہ جو انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ جو اپنے وقت میں دین کے کتنے بڑے بڑے خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو دو اینگل رکھنا چاہوں گا، ایک دین کا اور دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ دے میں اپنے جذبات آپ تک پہنچا پاؤں۔ دوستوں، زندگی میں ہر کوئی آج کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہم بزنس کرتے ہیں کامیابی کے لیے، تو کامیابی ہے کیا؟ سکسیس کیا ہے؟ واٹ از سکسیس؟ کیا سکسیس ہماری بیلنس شیٹ ڈیسائیڈ کرے گی؟ کیا سکسیس ہمارا پیسہ ڈیسائیڈ کرے گا؟ اگر پیسہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ سکسیس کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہاں کوئی بھی کامیاب آدمی نہیں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس ایک دوسرے سے زیادہ پیسہ ہے۔ میں کہوں میرے پاس 5 کروڑ ہے، افضل بھائی بولیں گے میرے پاس 100 کروڑ ہے، فاروق صاحب کہیں گے میرے پاس بھی 500 کروڑ ہے۔ تو کامیاب تو کوئی مطلب ڈیفینیشن ہم ڈیفائن نہیں کر پائیں گے کہ کامیابی ایکچوئل ہوتی کیا ہے۔ تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ بات کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو پہلے میں سٹارٹ کروں گا گروتھ سے۔ واٹ از گروتھ؟ گروتھ کیا ہوتی ہے؟ گروتھ یہ ہوتی ہے دوست، ہم میں سے کئی لوگ اس گروتھ میں ہے اور ہم اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، وہ کامیابی نہیں ہے۔ گروتھ یہ ہوتی ہے میں نے ایک اماؤنٹ 5 لاکھ روپیز حاجی صاحب کے پاس میں انویسٹ کر دیے 2 سال کے لیے۔ 2 سال بعد وہ اماؤنٹ 5 سے 10 ہو گئی، 10 سے 12 ہو رہی ہے، 15 ہو رہی ہے، میرے پیسے میں گروتھ ہو رہی ہے، فنڈ بڑھ رہا ہے۔ میں جہاں کا وہی ہوں، میں پہلے بھی فجر نہیں پڑھتا تھا، میں آج بھی فجر نہیں پڑھتا ہوں، میں پہلے بھی 2 بجے اٹھتا تھا، میں آج بھی 2 بجے اٹھتا ہوں، میرا روٹین وہی ہے، میرا پیسہ بڑھ رہا ہے۔ یہ ہے گروتھ، میرے اندر کوئی چینجز نہیں آ رہے۔ اس میں دین کا اینگل لے کے آؤں گا بعد میں انشاءاللہ۔ گروتھ کے بعد والی سٹیج ہوتی ہے پروگریس کی۔ واٹ از پروگریس؟ گروتھ کا سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے پروگریس۔ پروگریس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے، پیسہ گرو کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چینجز آپ میں بھی آ رہے ہیں۔ جب پیسہ بڑھا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا سٹارٹ کیا، آپ نے فجر پڑھنا سٹارٹ کر دی، آپ نے 5 وقت کی نمازیں، زکوٰۃ، حج، عمرہ، سارے واجبات، سارے فرض اپنے ادا کرنا سٹارٹ کر دیے۔ بندے میں چینج آیا، پیسے کی گروتھ کے ساتھ یہ ہو گیا پروگریس۔ ایتھکس آ گیا اس کے ساتھ میں، اس کے پیسے کے ساتھ ایتھکس آ گیا، وہ اپنی زبان پہ قائم ہونے لگا۔ کسی سے کام کروا رہا ہے تو 100 روپے کا میں کام کروا رہا ہوں، 110 روپے بھی دے رہا ہے، 110 روپے اوپر دے رہا ہے۔ بندے میں چینج آئے، پیسے کے ساتھ یہ ہو گیا پروگریس۔ کہیں لوگ 80-90% لوگ اس پروگریس میں جی رہے ہیں، اسی پروگریس میں مر رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ یہی سکسیس ہے۔ ہم نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لی، حج عمرہ ہو گیا، سفید لباس میں آ گئے، ایون چپل بھی سفید پہن لی ہم نے۔ ہم اس کو سکسیس سمجھ رہے ہیں، صحیح معنوں میں یہ بھی سکسیس نہیں ہے۔ اب توجہ، جہاں میں اللہ پاک کرے میں وہ اپنے جذبات آپ تک پہنچا پاؤں۔ سکسیس پروگریس کے بعد تھرڈ والی سٹیپ ہوتی ہے سکسیس کی۔ جب تک آپ سے، آپ کی ذات سے، آپ کے مال سے، آپ کے ہونے سے، آپ کے سماج کو، آپ کی سوسائٹی کو، آپ کے مساجدوں کو، آپ کے مدرسوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا، تب تک آپ کامیاب نہیں، تب تک آپ کو سکسیسفل نہیں مانا جائے گا۔ آج ناگپور کے اندر میں اتنی بڑی
मदारिस की जगह अल जामिअतुर रज़विया दारुल अमजदिया 32 एकड़ हम बोलते हैं, इसको हमें कामयाब करना है। इस पर बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे कॉलेजेस, मुफ्ती साहब की क़यादत में जो ख्वाब है वो हमको पूरा करना है। जाने माने शहर के आर्किटेक्ट काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं और ऐसे ही लोग हमारे साथ काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं और काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। और अब चूँकि हम जो है हमारा जो मोमेंटोस बने हुए हैं सबको शुक्रिया अदा करने के लिए, वो उसकी हम इंशाल्लाह प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक बात कि अगर खुदा न खास्ता किसी का नाम रह गया है और मोमेंटो उनको अगर नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, चूँकि ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड में सब अरेंजमेंट हुआ है, तो जाहिर सी बात है इतने हज़ारों और सारे लोग थे और हम तो उस शख्स को भी इक्वली कंट्रीब्यूट करने वाला समझते हैं जिसने 1 रुपया भी दिया है, जो 1 कदम चलकर भी आया है, बल्कि जो ख़वातीन भी हमारे घरों की वहाँ पहुँची थी, उन सब का उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना कि चाहे 1 लाख रुपए देने वाले का हो या जितना हमारा हो, ऑर्गेनाइजर्स का हो, किसी का भी हो, हर एक जो है इक्वली सब ने कंट्रीब्यूट किया है। इसमें किसी का कोई ऊपर नीचे नहीं, किसी का दर्जा नहीं, सरकार ताजुल औलिया रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में सब बराबर है। और बल्कि ये ज़रूर हो सकता है कि जो कम जिन्होंने दिया है लेकिन उसकी नीयत और खुलूस इतना ज़्यादा है कि उसकी बरकतों से ये इज्तिमा कामयाब हो गया हो। तो अगर किसी वजह से हम किसी को ये मोमेंटो नहीं दे पा रहे हैं तो उनके पास में 2 ऑप्शंस है, या तो अपना नाम हमको बाद में बताए तो हम माज़रत के साथ उनको फिर से दे बनवा के, और या तो फिर वो क़यामत के दिन का इंतज़ार करे और रोज़े जज़ा वो इनाम पाए जिसको जो हमारे तसव्वुर से भी बाहर है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जिनको मिल रहा है मोमेंटो वो रोज़े जज़ा उस चीज़ से महरूम रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ये प्रोसेस मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र मददिल्लाहुल आली की इजाज़त से शुरू करते हैं। अब हमारे जो सबसे पहले जिनका नाम हुसूल बरकत की नीयत से लिखा गया है, हमारे करम फरमा, और उनका नाम लेना भी जो है हमारी ज़बान इस लायक नहीं कि हम समझते हैं कि उनका नाम हमारी ज़बान से अदा हो, लेकिन हज़रत ठीक है ताजा पाक ट्रस्ट के जो है चेयरमैन जनाब प्यारे खान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अली हज़रत का चूँकि इमरजेंसी में कल रात को ही हज़रत को रवाना होना पड़ा, वरना हज़रत की सदारत में ही ये मजलिस होने वाली थी, तो हज़रत के लिए भी मोमेंटो है। इंशाल्लाह हज़रत इसे कबूल फरमा कर इस मोमेंटो को मुशर्रफ़ करेंगे ऐसी उम्मीद है। और उनके बाद हज़रत मौलाना महबूब खान साहब क़िबला भी, उनके लिए भी है ये एक मोमेंटो, लेकिन हज़रत भी इस वक्त बगदाद शरीफ में हैं। और अब हज़रत मौलाना तहसीन अशरफ साहब शहज़ादा अशरफ अल फुक़हा, उनके लिए भी मोमेंटो है। तो ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनकी काफ़ी खिदमत रहती है। अब सबसे पहले जो है हमारे चेयरमैन साहब आ चुके हैं ताजाबाद ट्रस्ट के। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी हिम्मत दी, और इन्होंने न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, न सिर्फ फाइनेंशियली, बल्कि और भी काफ़ी हमें जो कुछ भी अड़चनें आती थी तो जनाब प्यारे खान साहब ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हज़रत सरकार ताजुल औलिया के ही नहीं बल्कि तमाम बुज़ुर्गान दीन के जनाब प्यारे खान साहब जो अक़ीदतमंद है, और यही रिश्ता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है कि हम सब जो है औलिया इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से अक़ीदत रखने वाले हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती कि सरकार ताजुल औलिया का 100 साला उर्स हमारी ज़िंदगी में हमने पा लिया, वरना हम इस लायक नहीं कि हम हज़रत के लिए कुछ खराज अक़ीदत पेश कर पाए। तो सबसे पहले जनाब उलेमा इकराम यहाँ मौजूद नहीं है, और लेकिन सबसे पहले उलेमा इकराम में जनाब मौलाना इमरान मज़हर बरकाती साहब क़िबला बरेली शरीफ से आते हैं। और हज़रत का एक ख़ासियत है कि हज़रत के जो कॉन्टैक्ट्स है बिलखुसूस बड़े मशाइख में और बड़े उलेमा इकराम में, वो मौलाना इमरान मज़हर बरकाती साहब का एक ख़ासा है कि उन्हें हर कोई जानता है, उलेमा इकराम और मशाइख में हर कोई। तो हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ऑल इंडिया में इतनी सारी खानकाएँ हैं, इतने सारे मदारिस है, और न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मौलाना इमरान मज़हर बरकाती साहब जो है वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हर कोई इन्हें जानता है।
اور حضرت کا یہ ہم پر کرم. سبحان اللہ. اب ان کے بعد علماء کرام کے بعد جناب پیارے خان صاحب ہمارے بیچ موجود ہے, چیئرمین ہیں تاج آباد ٹرسٹ کے, تو ان کا استقبال بھی مومنٹو دے کے کیا جائیں گے. ہمارے ایجوکیشنل سیمینار ایک آرگنائز کیا گیا تھا بوچلی شہر. یا رسول اللہ, تقریر کا مطلب وہ بھی 1:40 پر, تو بہت سارے لوگوں کو صدمہ ہو گیا ہوگا کیا ابھی ان کی تقریر شروع ہوگی, مطلب پتہ نہیں کتنا بولیں گے. تقریر نہیں, شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. Knowledge is the best weapon you can give it to any nation to conquer the world. Knowledge is light. If you have light, you can fight. If you don't have light in your life, you cannot fight. ایک ہوتی ہے لانگ اسپیچ, ایک ہوتی ہے شارٹ اسپیچ. شارٹ اسپیچ ہے تھینک یو ویری مچ, اور لانگ اسپیچ یہ ہے کہ تھینک یو ویری ویری مچ فار ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ڈن. ہو گئی گفتگو ختم. اور 2 شعر میں پڑھ دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ یہ کارواں انشاءاللہ آگے بڑھے گا. یہ تو ہمارا پہلا اسٹیپ ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار بس یہ تو اینڈ ہو گیا, ابھی مطلب اچیو کر لیا ہم نے جو ہم چاہ رہے تھے. نہیں, دس از اونلی اے اسمال اسٹیپ ٹورڈ سکسیس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ابھی ہماری ساری انرجی, ساری توانائی, ساری قوت باقی ہے. ساری شاعری بھائی مسکرا رہے ہیں, نہیں باقی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ گھٹا ٹوپ تاریکی میں بھی روشنی ہوگی انشاءاللہ. بس یہی ہے کہ قوت یقین محکم, عمل فہم, محبت, فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ کے ساتھ اسی طرح جڑ کر کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا انشاءاللہ, ہمارے بزرگوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى بتصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی کام ہمیں کرنے چاہیے وہ اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے. کام اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں, ہمارا تذکرہ کرتے رہیں, ہماری قصیدہ خوانی کرتے رہیں, اور اس طریقے کی سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے, اور اس طریقے کا نظریہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو صرف اس نظریے سے سوچ کر اگر کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا کام آگے بڑھنے کے علاوہ وہ اور پیچھے جانے والے لوگوں میں سے ہے. اور اگر ہماری نیت میں خیر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے ہے تو اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سب کو, سارے انسانوں کو بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے. آپ حضرات نے اس میں حصہ لیا اور خصوصیت کے ساتھ آج کی اس ایونٹ میں آپ نے شرکت کی, اپنا قیمتی وقت نکالا. اس لیے میں آپ تمام حضرات کا اپنے ادارے الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ کی طرف سے, اراکین کی طرف سے اور اپنے سارے احباب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کریم آپ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمیں آئندہ بھی بہتر اقدامات کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت
پہ لاکھوں سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقی غوث اعظم امام متقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار الساهل مولا کریم آقا سزمند نماز ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اجتماع میں جن حضرات نے شرکت کی حصہ لیا مولا کریم ان سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما مولا ہم سب کو ہمارے بچوں کو آنے والی نسلوں کو ایمان عقیدے کی اسلام کی عطا فرما دین و سنت پر قائم رکھ اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.